السلام علیکم، میں وختہ شیخ اور آج کافی ٹائم کے بعد میں آئی ہوں یوٹیوب پہ۔ ایکچولی میں تھوڑا بیزی تھی اور ابھی میں قرآن جرنلنگ کے بارے میں بات کروں گی۔ ایکچولی قرآن جرنلنگ نے میری لائف بہت بہت جگہوں پہ سیٹ کی ہے اور اسے کرنے سے مجھے بہت سکون ملتا ہے، اور جب میں نہیں کرتی ہوں تو سمجھیں کہ مجھے جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میں نے کچھ واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ایک بات معلوم ہو گئی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے فیصلوں میں قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ جیسے مطلب ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، مطلب ایک بہت سکون، اطمینان، ایک مطلب میں اس کیفیت کو بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے یہ شروع کی تھی جرنلنگ، میں نارمل جرنلنگ کرتی تھی، وہاں سے میں نے پھر قرآن جرنلنگ شروع کی شروع میں۔ تو یہ میں نے تھوڑا سیٹ اپ بنایا تھا، یہ شروع میں نے تقریباً مجھے 1 سال پورا ہو گیا ہے، اور 1 سال پورا ہونے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا ایکسپیرینس کیسا تھا اور میں ابھی تک کہاں تک پہنچی ہوں۔ تو میں نے سورہ فاتحہ کا کیا تھا۔ میں اصل میں اس کی کرتی ہوں قرآن جرنلنگ میں تدبر کرتی ہوں۔ تدبر کہتے ہیں مطلب آپ جو آیت پڑھ رہے ہو اس کے اوپر آپ اپنا غور و فکر کرو اور دیکھو کہ آپ کو کیا نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے۔ مجھے اس کو سیکھ کے، اس کو پڑھ کے بہت سکون ملتا تھا، مجھے کافی ہیلپ آؤٹ ہوتا تھا، اور یہ میرے لیے ایک لائف چینجنگ تھا۔ تو میں نے اس جرنی کو کنٹینیو رکھا، اور الحمدللہ ابھی میں سورہ بقرہ پہ ہی ہوں فی الحال، اور میں یہ روز کی پہلے شروع میں رکو کر کے میں اس کا پڑھتی تھی، اور پھر اس میں سے ایکشن پوائنٹ نکالتی تھی۔ اچھا، پہلے میں نے شروع کیا تھا انگلش میں، لیکن انگلش میں کرنے سے یہ ہو رہا تھا کہ میں تو سمجھ رہی تھی لیکن عام لوگ جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لائک جیسے میں پوسٹ کر رہی تھی تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور مجھے ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا پڑتا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو اپنی، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور اردو ہماری قومی لینگویج ہے، تو میں نے اس کو اردو میں تدبر کرنا شروع کیا، اور اس سے مجھے یہ ملا کہ کافی میری ایک، اللہ کا شکر، ایک کمیونٹی بن گئی، ایک بانڈنگ ہو گئی کافی سارے لوگوں سے۔ اور صرف اس نے مجھے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، میرے ارد گرد کے بہت سارے لوگوں کو بھی مدد کی، جو کچھ نے بتایا اور کچھ نے نہیں بتایا، لیکن فی سبیل اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت برکت ڈالے اس کام میں۔ تو یہ میں نے شروع کیا تھا، رکوع کے ساتھ میں کر رہی تھی۔ تو رکوع میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے اس میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے تھے، کیونکہ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، اس میں سے اکثر زندگی نکالنی ہے، تو یہ کافی میسی بھی ہو جاتا تھا کہ ہر کوئی پورا بھی نہیں پڑھتا تھا۔ پھر میں نے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے میں نے اس کا آیت کر کے کرنا شروع کیا، مطلب ایک آیت لکھی، اس میں سے دیکھا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ہمارے روز کی دن کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، تو میں نے اس کو آیت کر کے شروع کیا، اور اس کو عکس زندگی بولا۔ تدبر یعنی عکس زندگی، اس آیت کو میں نے لکھا اور اس میں سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا، کیا کرنا چاہیے، اس کو میں نے عکس زندگی دے دی۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے خود بھی اپنے سوچ میں، عقل اور شعور میں بہتری نظر آئی۔ کچھ چیزیں مجھے معلوم تھی، کچھ مجھے نہیں معلوم تھی، اور آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کافی چیزیں اب مجھے جن پہ ڈاؤٹ ہوتا تھا ان پہ مجھے بھی کلیئرٹی ہو گئی۔ تو یہ آیت کر کے میں لکھتی تھی، اور اس کی کچھ یہ اسکریپ بکنگ کی طرح میں نے اس کو شروع کیا تھا، کیونکہ یہ مجھے کرنا اچھا لگتا تھا۔ کچھ اسٹیکرس بناتی تھی، منگواتی تھی، کیونکہ یہ مہنگے بھی ہوتے ہیں بہت، اور ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے خود ہی نہ خود آئیڈیاز بھی آ جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے، یہ مطلب آپ جیسے چاہو کر سکتے ہو۔ میں بعد میں لاسٹ میں آپ کو چیزیں شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے شروع کیا تھا، ابھی میں سے دکھا رہی ہوں کہ کیا کیا کام تھے۔ کہ آیت لکھا، پھر اس کا تدبر کیا، پھر اس میں سے جو مین اس کا جو ٹاپک ہوتا تھا وہ بھی میں لکھ دیتی تھی، یہ بھی میں نے شروع کیا تھا۔
تو اس سے بھی کافی ہیلپ آؤٹ ہوا تھا مجھے کہ آپ نے اس کا اقتباس نکال لیا آیت کا اقتباس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخر اس آیت کا مقصد کیا تھا۔ یہ میرا جرنل ختم ہوا تھا، پھر میرے پاس ایک ڈائری پڑی تھی، جب تک میں دوسرا لیتی تب تک میں اس پہ ہی کام کر رہی تھی۔ یہ میں نے ایسے کیا تھا، کر رہی تھی۔ بیچ میں نے عربی بھی لکھنا شروع کی، عربی کے ساتھ پھر اس کی معنی، اس سے کافی مجھے مدد ملی تھی۔ اس سے بھی مجھے کافی ساری عربی کے لفظ بھی یاد ہو گئے تھے۔ تو اس میں جو ابھی تک میں جہاں تک پہنچی اس میں سب سے جو وہ ہے تقویٰ اور صبر، نماز، یہ تینوں کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ ہوا ہے سورہ بقرہ میں ابھی تک۔ اور میں سمجھتی ہوں جس نے نماز قائم کی، جس نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا اور جس نے صبر کیا، اس کی زندگی کے کافی سارے مسئلے مسائل ایسے حل ہو جائیں گے۔ یہ میرا پراپر قرآن جرنل ہے جو میں نے لیا تھا، کیونکہ یہ بھی ختم ہو گئی تھی، یہ بھی ختم ہو گئی تھی، کہ میں نے اس کو لیا تھا اور میں نے اس پہ پھر اس حساب سے نئے طریقے سے کام شروع کیا تھا، اور مجھے بہت مزہ آیا تھا یہ کام کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ نے اپنا آیت لکھی، تدبر کیا، تدبر، اقتباس، ایسے ہی کرتی تھی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے روز پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تھا کہ جب میں قرآن نہیں پڑھتی تھی یا کبھی سستی ہو جاتی تھی، کبھی کیا ہو جاتا تھا، تو میرے ان فیصلوں میں بہت چینجنگ آئی کہ اگر میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی تو میں شاید وہ فیصلے نہ لیتی یا میرے وہ ڈیسیجنس نہ ہوتے۔ تو میں نے ایک چیز سیکھی کہ اب مجھے قرآن پاک نہیں چھوڑنا چاہیے، اور میں چھوڑنا مطلب چھوڑنا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی سستی آ جاتی کہ اچھا میں بعد میں پڑھوں گی، اچھا میں تھوڑی دیر بعد پڑھوں گی، ایسے کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے اور اس میں 3-4 دن نکل جاتے ہیں، تو وہ ایک طریقے سے ایک میرا ہی نقصان ہو رہا تھا۔ تو مجھے یہ آج کیونکہ نیا سال شروع ہوا ہے اور اس کی آیت ہے، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ اللہ کے احکام صاف ہیں اور ہمیں سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ مجھے یہ بہت اچھی لگی، اور یہ ایسے میں نے تھوڑا سا اس کو انٹرسٹنگ بنایا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آیتیں یاد رہتی ہیں، آپ کو ریفرنس یاد رہتا ہے، آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ اس سے کیا سبق مل رہا ہے۔ جب ہم کسی چیز پہ محنت کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی سوچ لگاتے ہیں، اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھا لگے، تو پھر وہ چیز اور اچھی بھی لگتی ہے، وہ آپ کو یاد بھی رہتی ہے، اور پھر آپ جب دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کتنی محنت کی تھی، مجھے کتنا مزہ آیا تھا، یا اس وقت میں کس کیفیت میں تھی، یا اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب جو بھی آپ کی کیفیت ہو وہ آپ کو پتہ چل جاتی ہے، اور اس وقت کی کیفیت اور ابھی کی کیفیت آپ کا مطلب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے کچھ فیوچر کے ہی پیجز میں نے ڈیکوریٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ جیسے جیسے ہوتے جائیں گے۔ اچھا، یہ تو نارمل ڈائریز میں نے لی تھی اور اسی پہ میں نے جرنلنگ شروع کی، اور یہ میرے قرآن جرنلز ہیں الحمدللہ۔ اور قرآن جرنلنگ کرنے کے لیے میرے پاس ہے یہ میں اس کو ریفر کرتی ہوں، اپنا یہ والی تو تفسیر ہے تفہیم القرآن عبدالعلیٰ مودودی کی، کیونکہ یہ مجھے کافی سوٹیبل ہے کہ اس میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اور پھر جو آیت آپ کو مشکل لگ رہی ہے اس کا پورا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے، اور یہ اوتھینٹک بھی مجھے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، میں کچھ اسکالرس ہیں ان کو بھی سنتی ہوں، اس کے بعد جا کے لکھتی ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، اور یہ آیت ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہوں، بس کیونکہ میں سن لیتی ہوں اور پس منظر کو سمجھ لیتی ہوں، تو مجھے یہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو میرے اسکالرس ہیں وہ میں نعمان علی خان کو سنتی ہوں، فرحت ہاشمی کو سنتی ہوں، اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار کو، وہ ان کی باتیں بہت اوتھینٹک ہوتی ہیں، اور ان تینوں کو زیادہ سنتی ہوں تو مجھے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں یوز کرتی، یہ کچھ اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں ان کو یوز کرتی ہوں، ساتھ میں یہ کچھ ہائی لائٹرس ہیں جسٹ فار ٹو ہائی لائٹ مین پوائنٹس ان دی کانٹیکسٹ، تاکہ پتہ چل جائے کہ بھی یہ پورا موضوع ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ موسٹلی میرا ہاتھ بال پین پہ ٹکا ہوا ہے تو میں بال پین سے ہی لکھتی ہوں، پوائنٹر سے میں بہت کم کام کرتی ہوں، تو اس لیے گو ود دا فلو۔ اور کچھ مارکرس ہیں، یہ اصل میں
برش پین ہے، یہ میں عربی وغیرہ اگر لکھنی ہوتی ہے تو یہ میں اس کے لیے یوز کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ والے مارکرس ہیں، یہ برش مارکرس ہیں، یہ مجھے انسٹاگرام پہ پی آر ملا تھا، ہاں یہ مجھے پی آر ملا تھا، اور یہ میری مطلب اسٹیشنری ہو گئی۔ اس کے علاوہ کچھ جیسے پیپرس ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ میں نے ان کے کٹ آؤٹس، مطلب آپ کا سارے پیپر استعمال میں یا ضائع جا رہا ہے تو اس میں جو پلین پیجز ہیں ان کو نکال کے کٹ آؤٹ، تاکہ وہ بارڈرس چیکس اور وہ ہیڈنگس بنا سکیں۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ واشی ٹیپس ہیں میرے پاس، یہ میں نے آن لائن آرڈر کی تھیں۔ کچھ اسٹیکی نوٹس ہیں، اسٹیکرس بھی ہیں ہر طرح کے، یہ اسٹیکر ڈائری جو آپ کو مطلب آپ کے کانٹیکٹ کے حساب سے، آیت کے حساب سے آپ کے ساتھ جا کے لگیں، تو مطلب آپ اپنے ریگولر یوز میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی کریں۔ مین چیز ہوتا ہے آپ کی سوچ، آپ کا لکھنا، اس طریقے سے آپ لکھ بھی سکتے ہو، مطلب آپ لکھ رہے ہو، آپ اپنی سوچ کو لکھ رہے ہو، آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ آپ اس وقت اس کیفیت میں ہو، آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے اور آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن دینے کے لیے نہیں ہے، تو ایک طریقے سے آپ کو یہ مدد ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ پا رہا ہے، آپ کو کوئی سن رہا ہے۔ ایک یقین جو ہے نا، اللہ مالک ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ بتاتا بھی ہے اپنے بندوں کو کہ اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ چیز مجھے کافی سوتھنگ ہے میرے لیے، اور میرے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہے۔ اس پورے 1 سال میں بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی ایک دم پلٹ جاتی ہے۔ اور بس یہ ہے کہ ابھی تک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 تک ہوں، ابھی میری ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کے جو 3 مین احکام ہیں، اور وہ یہی میں نے پڑھے ہیں۔ ہر آیت میں مطلب ہر رکوع میں ایک چیز آ رہی ہے، صبر کے ساتھ تقوی کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ ان 3 چیزوں کا بہت کثرت سے ذکر ہے۔ تقوی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تقوی کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو آپ کے دل میں ہو، جو اللہ کی طرف سے، اللہ کا خوف ہو۔ جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا مجھے ایسا کرنا چاہیے، یا میں کسی کے ساتھ ظلم نہ کر دوں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر دوں، میں کسی کا حق نہ کھاؤں۔ تو یہ جو ہوتی ہے، یہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا جو خوف ہوتا ہے یہ نا آپ کو بہت ساری چیزوں میں سے بچا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ صبر تو آ ہی جاتا ہے، صبر ہوتا ہے کرنا، مطلب آپ کے سامنے ایسا موقع ہے، مطلب ایسا موقع ہو جہاں پہ آپ کو صبر نہ آ رہا ہو، وہیں پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ چیخنا دھاڑنا از ناٹ صبر، کسی کو بددعائیں دے دینا یہ صبر نہیں ہوتا، اور پھر ہم نے بڑا صبر کیا، نہیں، یہ صبر نہیں، صبر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ان چیزوں پہ قابو رکھو جو آپ کہنا چاہ رہے ہو، اور آپ چپ ہو جاؤ کہ نہیں، میرے یہ کہنے سے میرے اور اس میں کیا فرق رہے گا، یا میرا ایسا کرنے سے میرے میں اور اس میں کیا فرق رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے صبر، کہ آپ اپنے کو قابو میں رکھیں، آپ صبر کریں، آپ اطمینان رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نمازوں کی حفاظت یہ کہ جب آپ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنی نمازوں کا خیال ہوتا ہے، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دوسری نماز کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ ان باتوں نے میرے لیے بہت پازیٹیو انفلوئنس رکھا ہے میرے اوپر، اور اس چیز سے یہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کے لیے، جیسے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اگر میں نماز وضو کیا ہوں، جھوٹ بولا، مجھے پھر وضو کرنا پڑے گا، دیٹ somehow آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ان چیزوں کو پھر ترک کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کافی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ بھی نہیں ہوتی ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں ہی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور ایک وقت کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سب کچھ ایکسیپٹ کر لیتے ہو۔